ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے پائرومینیا. پائرومینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی جی ان کے گھر میں آٹومیٹک گھر کپڑوں کو آگ لگ گئی. جب گھر میں وہ پتہ نہیں چلتا ہے کوئی کپڑے جل گئے یا کوئی چیز جل گئی یا وہاں سے کوئی جلی ہوئی چیز ملی تو وہ کہتے ہیں بھئی ان کے گھر میں تو جن ہے یا سایہ ہے. وہ کہیں جائیں گے عام ایک تو اچھے جو علماء کرام یا اچھے پیر یا صاحبان وہ بتا دیں کہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہوتے ہیں جو دو نمبری کرنے والے وہ وہ نہیں جی تمہارے اوپر جادو ہو گیا تمہارے پیچھے تو وہ پڑ گئے جن پڑ گئے یہ جن لگاتے ہیں آپ. نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس میں مریض کو اس کو انگلش میں کہتے ہیں irresistible urge to set the things on fire. کہ ایک شدید ایسے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ چیزوں کو آگ لگا دو اور وہ لگا دیتا ہے. اور وہ یہ مطلب کہ ذہنی لاشعوری طور پہ لاشعوری خود بھی کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر لاشعوری طور پہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن وہ پھر ایک وہ مسئلہ نہیں ہوگا. وہ تو ایک بددیانتی یا بدنیت ہی ہے نا. لیکن کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ لیکن لگا دیتا ہے بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کام کر دیا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے جس میں یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے کئی دفعہ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے کئی دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے کئی دفعہ کوئی مطالبات ہوتے ہیں ایسے جو نہیں بتا سکتے. خاص طور پہ یہ نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو 12 سے 18 سال کی عمر میں جیسے جو ہوں ان میں یہ بہت ہی ہے کہ گھر میں ایسے آگ لگی رکھی. تو اگر ایسا ہو تو اس کا ذہنی طور پہ ضرور معائنہ کرانا چاہیے جو اس کو دیکھنا چاہیے کوئی کیوں ایسا بھی نہیں کہ جادو ٹونے کبھی اور اس چکروں میں پڑ گئے. تو یہ ایک بہت ہی ہے. اسی طرح ایک ہے کلیپٹومینیا. یہ بھی ہے irresistible urge to steal the things. آپ نے سنا ہوگا وہ فلاں ایک بڑا آدمی ہے ایک بڑا اس نے جی چوری کر لی. وہ دراصل یہ بھی ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ چیز اٹھا لو. مطلب کہ یہ بھی ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اس کو اہمیت بھی نہیں ہوتی. مطلب کہ پین اٹھا لیا چوری کر لی جب وہ ایک تو جان بوجھ کے نہیں لاشعوری طور پہ. یہ بھی اسی طرح جو چیزوں کو ہے جو چوری کر لی کئی مال ہے جب کوئی گئے جاتے جاتے کوئی چیز اٹھا کے اس میں رکھ لی تو یہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس کو اس کا چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اس سے کتنی انسلٹ ہوگی. جرمانہ ہو جاتا ہے قید ہو سکتی ہے جب فلاں ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے یورپ میں جو بڑے بڑے مال تھے جہاں وہ کیمرے شیمرے وہاں بہت سے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہیں پکڑے نہیں جاتے. جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے تو دوسری سمجھ لیتے ہیں. لیکن کئی لوگ تو جان بوجھ کے چوریاں کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں ان کو. اسی طرح گھروں میں کئی دفعہ کپڑے کٹ جاتے ہیں جی کپڑے کٹ گئے وہ جی کینچی سے وہ کپڑے کاٹ دیتا ہے خود کٹ جاتے ہیں جی خون کے چھینٹے پڑ گئے جی. یہ دراصل یہ بھی وہی ذہنی نفسیاتی امراض کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس میں کوئی مریض جو ہے نا اس کو ایک ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ شاید کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کو کپڑے لے لیے مجھے نہیں لے کے دیے وہ کاٹ دے گا. یا کئی دفعہ ہوتا ہے ویسے ہی کاٹ دو ایوی دل میں ہوگی کہ کاٹ دو. ڈپریشن میں انگزائٹی میں یہ ان کے ایک سمٹمز آتے ہیں جس میں کپڑے کٹ جاتے ہیں. کپڑے کٹ جائیں چیزیں چوری ہو جائیں یا کوئی کئی دفعہ تعویذ ملتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک پیشنٹ کو لیا ہوا جی گھر میں ہمارے تعویذ آ جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب ٹرنک میں سے کیسے نکلا ہے باکس تالا لگا ہوتا ہے اس میں سے کیسے نکلا ہے وہ تعویذ اور وہ اس میں جی وہ جو پٹیاں نہیں کرتے مریضوں کو اس میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے میں نے کہا بھائی اچھا. میں نے جب ہم نے اس کی ڈیٹیل میں ہسٹری لی بڑی پرانی بات ہے ڈیٹیل میں ہسٹری لی تو ہمیں پتہ چلا جی وہ لڑکا کہیں کہیں اپنے مریض کی ایسے ہوتا ہے نا جیسے اٹینڈنٹ کے طور پہ کہیں وہ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے اور وہ لڑکے کا کہیں کوئی جو بھی تھا وہ مریض اس کا کوئی کسی کے ساتھ افیئر ہو گیا. اب وہ یہ چیزیں ان کے جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ اس میں کر کے اس کو ملتی تھی اور وہ کہیں اس نے چھپا لیا. اب وہ جو پکڑا گیا جب پکڑی گئی تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے تو یہ جادو ٹونا ہے یہ تو تعویذ ہے جی مجھے کیا پتا. وہ گھر والے بھی پھر وہ کر جاتے ہیں وہ چکروں میں پڑ گئے سارے. پھر وہ واضح اس کا ایک خوف ڈر اور مریض کے اوپر پریشانی ہوتی ہے پکڑے جانے کا خوف یا بات کے لیک ہو جانے کا خوف. تو وہ اس نے پھر کیا کیا کہ جو اس میں دورے پڑنے لگ گئے اور بے ہوش ہو جانا وہ یہ ساری چیزیں ہو کے
پھر جب ہم نے تفصیل سے کیا اس کو الگ کر کے، پھر الگ اس کو ہم کہتے کہ مریض کی بھی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے اور گھر والوں کو بھی ٹینشن پریشانی نہ ہو، الگ کر کے اس کو ہم نے سمجھایا، اس سے بات کی، تو پھر وہ تھوڑا سا ایسے ہی ورنہ وہ بڑے کئی کافی عرصے تک پیروں فقیروں جعلی عاملوں کے پاس ادھر ادھر کرتے رہے اور ان کے وہ تعویذ نکلتے رہے، تو وہ پھر ہم نے تھوڑا سا کیا، تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں، جو بھی ان نیچرل چیزیں ہوں ان کو فوراً جادو ٹونا اور تعویذ اور دشمنی اور یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، اس کو سائنٹیفکلی ریزالو کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک مجھے کہا کہ جو ہمارے جو گھر کی لائٹیں ہیں نا وہ خود آن ہو جاتی ہیں، خود ہی بند ہو جاتی ہیں، رات کو ہوتی ہیں 12 1 بجے، جو ایسے مطلب گراج کی لائٹیں یہ وہ 2 3 منزلہ گھر تھا، تو اوپر والے وہ پریشان بھائی یہ کیا ہے، کوئی بیل ہو گئی جو اندر اندر سے کہتے ہیں وہ، میں نے کہا بھی آپ اس پہ پہرا دیں، انہوں نے 24 گھنٹے پہرا دیا، مجھے پھر انہوں نے کہا جی وہ پکڑا گیا چور، وہ ایک انہی کا کوئی بچہ شرارتی تھا، ان کے کوئی آپس میں پرابلمس تھے مسائل تھے، تو وہ پھر جان بوجھ کے جا کے تنگ کرنے کے لیے وہاں سے جوتے چوری کر لیے، چیزیں چوری کر لیں، لائٹیں جلا دیں بند کر دیں تاکہ لوگ ڈسٹرب ہوں سارا، وہ پھر ایسے مسئلے، تو جو بھی ایسے پرابلمس مسائل ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیدھا نہیں ہے کہ جادو ہے ٹونا ہے یہ مسئلہ ہے یہ فلاں آ گیا فلاں آ گیا، اس کا سوچنا چاہیے کیونکہ یہ نفسیاتی پرابلمس مسائل ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے۔